کے بھائی بہن کیوں نہ ہو، جوان ہو گئے ہو تو ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی بھی تمہارا اپنا سگا بھائی ہے، لیکن اس کو بھی اپنی بہن، جوان بہن کے ساتھ ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ اور زمین کے اندر کہیں بھی کوئی برائی کر لو، کوئی بھی اچھائی کر لو، کوئی بھی اچھا یا برا کام کر لو، جیسا بھی کر لو، یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ ہم نے دو محافظ کو، جو فرشتے، جو لکھنے والے کو، ہم نے دو فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، دو لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے اوپر متعین کر دیا ہے۔ ایک دائیں طرف تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، ایک بائیں طرف تمہارے برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے۔ یہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون۔ اور کہیں تو یہاں تک کہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے میرے بندو جو تم اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، اپنی زبان سے کچھ بولتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور کہیں اتنا فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے بندو جو اپنے آنکھوں سے جو تم چوری کرتے ہو، نظروں کی حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ڈینجر ریکارڈر ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہو کیسا ریکارڈر ہے۔ آنکھوں کی چوریوں کو ریکارڈر کرنے والا، رات کی تاریکی میں، کہیں بھی رات کی تاریکی میں آپ کوئی بھی کام کرو، لائٹ نہ ہو، آپ سوچو کہ ہماری حرکت کو کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا میرے بندے ہم تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پاور یہ ہے کہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ زمین کے نیچے کالی رات میں اور کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہو تو اس کی حرکت کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاور۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ایمان جب تک نہ ہو اللہ کی ذات کے اوپر، تب تک انسان کی زندگی میں کبھی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جو چاہو سو کرو۔ یہ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاور ہے اور اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ویڈیو چالو کر کے دکھا دے گا، احساس ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈر ہے، ہماری تقریریں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے دوست عبد الرحمن سلفی جو بمبئی والے تھے، اس کے بارے میں بتا رہے تھے، عبدالغفار سلفی صاحب، ان کی تقریریں ریکارڈ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی تقریر یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کل چلے جائیں، کل آپ ہماری تقریریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یوٹیوبر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا CCTV کیمرہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ معلوم ہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں کر رہے ہو، جس جگہ کر رہے ہو، وہ جگہ بھی گواہ بن رہی ہے، وہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے،
اور جس چیز سے تم کر رہے ہو وہ چیز بھی تیرے لیے گواہ بن رہی ہے۔ اس ہاتھ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو پکڑ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس ہاتھ کو بھی بولنا پڑے گا۔ جس آنکھ سے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اچھے کلام سنتے ہیں، یہ نظر بھی کل قیامت کے دن جواب دے گی، اور اس نظر کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا پڑے گا۔ اس کو بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ یہ قدم، یہ پیر، یہ جسم، یہ ساری کی ساری چیزیں بولیں گی، کل قیامت کے دن اس کو بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، اس چیز کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء، اس زمین کو بالکل سفید کر دی جائے گی، چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اسی زمین کے اندر میدان محشر قائم کی جائے گی، اسی محشر کے اندر عدالت رکھی جائے گی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ جتنی بلڈنگیں اور جتنی عمارتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اور اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا وہ ترازو لے کر کے آئے گا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدلے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جھانکنے کے لیے اور لوگوں کو اس جگہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیچھے لگا دے گا۔ یہ آگ انسان کو تحشر الناس علی محشرہم، انسان کو میدان محشر کی طرف کھینچتے ہوئے اور دوڑاتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے لے کر کے آئے گی، آگ اس کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے لگا دے گی، نارون، آگ۔ غور کیجئے، اب اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی، ہر کسی کو اس جگہ جمع ہونا پڑے گا۔ حقیقت ہے یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے، تم نہیں بولو گے تو تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور تمہاری اعضاء بولیں گے۔ مرنے کے بعد تو ہر دھرم کے اندر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم ہے مرنے کے بعد دوسرا جنم، کہیں پہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سات جنم بتائے گئے ہیں۔ آواگمن کا عقیدہ بھی کئی جگہوں کے اندر موجود ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے، کسی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا جو دوسرا جنم ہوگا لڑکی کا جنم ہوگا، ہے نا ہندو دھرم میں، کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے تو اس کو لڑکی کا جنم ہوگا۔ اب بتائیے، اب آپ سمجھ لو، ان کے عقیدے، ان کے کتاب کے ماتحت، ان کی کتاب کے مطابق جو کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے گا، اب مرنے کے بعد دوسرا جنم جب لڑکی کا ہوگا تو تیرے اوپر بھی نظر ڈالی جائے گی۔ عجیب مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد کوئی رشوت لین دین کرتا ہے تو اس کو سور کا جنم ہوگا، بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرے گا تو اس کو فلاں چیز کا جنم ہوگا۔ یہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے، لیکن اس کی جائیے مہان کتاب
اس کے اندر لکھا ہے مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، نہ ترتیہ نہ چترت نہ پنچم، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، یا مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں ہوگا، نہ نوم نہ دشم کا نواں اور دسواں بھی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا، اور جیسا کرم کرو گے اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی، جنت و جہنم کا فیصلہ تیری زندگی میں ویسے ہی کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم اس کے یہاں بھی ہے۔ اسلام کے اندر تو باقاعدہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم تو تمہیں کیا جائے گا، ہر حال میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ہر حال میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہم تمہیں مردہ کر دیں گے، ہم اس جنم یہ زندگی ہم نے دی ہے، اس زندگی کو ہم ختم کر دیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اور تمہیں اپنے اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا، قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد قبروں سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا، کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے انسان زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں، یہ تو امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی ملے۔ یہ تو محمد بکے جا رہے ہیں، یہ تو پاگل نہیں، یہ تو دیوانہ، یہ تو مجنون، ان کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کفار مکہ کی ترتیب کی اور باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ کفار مکہ جو بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ قرآن چیخ کر کے کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار مکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، گمان کرتے کہ مرنے کے بعد ہرگز ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد جزا سزا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت و جہنم کچھ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی آپ اعلان کر دو ضرور بضرور لتبعثن، تمہیں ضرور بضرور زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، اور ضرور ملے گی، اور صرف زندگی نہیں ملے گی، لتبعثن قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد تم کو تمہاری عمل کی خبر دی جائے گی، تمہارے عملوں کے بارے میں بتایا جائے گا، فلاں گلی میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں بازار میں تم نے یہ کیا، فلاں مکان میں تم نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کے گھر میں جا کر کے تم نے یہ کیا، فلاں جنگل میں تم نے یہ کیا، فلاں بند کمرے میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں دی جائے گی، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں بتائی جائے گی، تمہارے سامنے ریکارڈر چلا دیا جائے گا، تم باقاعدہ اپنی نظروں سے دیکھو گے، اور اسی کا تذکرہ تو قرآن کریم کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا
में अपने मालों को बचा करके रखा होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर ज़िना, शराब नोशी और जुआबाजी वगैरह किया होगा तो उसको भी कल क़यामत के दिन बंदा देख लेगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। और कुरान तो इतना कह करके वाज़े कर दिया, अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे ये अपने नामा अमाल ले ले, ये अपनी किताब ले ले, ये अपने नामा अमाल की डिक्शनरी ले ले, ये किताब ले ले, इसके अंदर तेरी जिंदगी का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। तुमने कब कहाँ कैसे किया ये सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें तुम्हारी लिखी हुई है। और ये बताओ अगर गलत लिखा तो बोल करके तो बताओ तो सही। तो मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, जिंदा किया जाएगा इंसान को, और जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा करने के बाद उसकी तमाम करतूत, तमाम अमाल उसके सामने रख दिए जाएंगे। मृत्यु पश्चात जन्मं भवति न तृतीय न चतुर्थी न पंचम। मरने के बाद दूसरी जिंदगी तुम्हें मिलेगी। हाँ, दोबारा जिंदा किया जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं, लेकिन दूसरी जिंदगी हर हाल में तुम्हें मिलकर के रहेगी। याद रखना मुसलमानों, गौर करो, अगर ये दूसरी जिंदगी का अगर यकीन हो जाए तो आज शराब नोशी बंद हो जाए, आज ज़िनाकारियां बंद हो जाए, आज गैर लड़कियों से जो ताल्लुकात बने हुए हैं और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हैवानियत का वो हैवानियत जैसा काम आदमी कर रहा है, ये तमाम के तमाम चीज़ों के ऊपर लगाम लग जाएंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, अगर इस बात का यकीन हो कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है तो दुनिया के अंदर आदमी किसी के ऊपर जुल्म न करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था लोगों किसी के ऊपर कोई जुल्म न करे, हाँ कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, क्योंकि कल क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अगर कोई किसी को अपने ज़बान से तकलीफ दिया करता था तो दुनिया में माफ़ी मांग लिया करता था। आपने वो वाक़या भी सुना होगा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत बिलाल को जब कह दिया ओ काले कलोटे की औलाद, आई काले कलोटी की औलाद, ये सिर्फ जुमला कहना था। हज़रत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और हज़रत बिलाल रोने लगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में पहुंचते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन काले कलोटी की औलाद मुझको कहा जा रहा है। आए अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह की नज़र में काला गोरा देखा जाता है? क्या अल्लाह की नज़र में अमीर गरीब भी देखा जाता है? क्या अल्लाह की नज़र में कोई काला है तो उसके नज़र में बेकार है और कोई गोरा है तो अल्लाह के नज़र में महबूब है? अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया और आपने फरमाया आए अबू ज़र गफ़ारी, क्या तुमने आज तक ज़माना जाहिलियत के उन मामलात को तुमने नहीं छोड़ा? आज तुम्हारे ज़माना जाहिलियत की वो सारी चीज़ें तेरे अंदर पाई जा रही है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना ही कहा था। हज़रत अबू ज़र इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि हज़रत बिलाल को पकड़ा, रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। उसे मालूम था इसकी वजह से कहीं कल क़यामत के दिन मुझे रुसवा न होना पड़े। तो मेरे भाइयों ज़रा सोचिए, मरने के बाद की जिंदगी का यकीन उसे भी था, आज है ही नहीं। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा क़यामत के दिन। और इतना ही नहीं, ओ चोरी करने वालों, ओ डकैती करने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ओ पाप करने वालों, और ऐ पाप कर करके अपनी जिंदगी को बिताने वालों, ईयरफोन अपने कानों में लगा करके रात रात भर गाना सुनने वालों, अपने मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, जरा सुनो, अगर इसी हाल में तेरी मौत हो गई तो इसी हाल में तुम्हें उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, युबासु कुल्लु अबदिन अला मा माता अलैहि, आदमी जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में मरेगा, अगर शराब पीते पीते आदमी की मौत हो गई तो क़यामत के दिन शराब पीते पीते उठाया जाएगा। अगर ज़िना
کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ اگر سیکس کر رہا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی، موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کب مر جائے انسان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے ابھی سعودی عربیہ کے اندر آپ نے دیکھا، اور اسی طرح دوسرے ملکوں کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، تقریر کرتے کرتے انتقال کر گئے۔ ایک عالم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں آپ میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آدمی زنا کر رہا ہے، سیکس کر رہا ہے، اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے، اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے کسی غیر لڑکی کے ساتھ مل رہا ہے، سوچ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، غور کرو، اگر ایسی حال میں تیری موت ہو گئی تو قیامت کے دن آدمی زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا، غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اگر چوری کرتے کرتے اگر مرا تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کسی کو قتل کرتے ہوئے آدمی مرتا ہے، قتل کرتے کرتے اگر اسی کی بھی موت ہو گئی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے مرا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک حاجی کو لایا گیا جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا۔ حجاج کرام جاتے ہیں نا، یہیں سے تلبیہ پکارنے لگتا ہے۔ انڈیا میں ابھی گھر سے نکلا نہیں، لبیک یہاں پکارنے کا تھوڑی ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انڈیا ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے، سب لوگ پکارنا شروع کر دیتا ہے، لبیک 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 اللہم لبیک۔ یہاں پکارنے کا نہیں ہے، جب تک آپ احرام باندھ کر کے جب وہ میقات سے گزر نہ جائیں اس سے پہلے یہ تلبیہ پکارنے کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تلبیہ وہیں سے پکارنے کا ہے۔ اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو تلبیہ پکارتے پکارتے بھی کوئی نکلتا، یہ بھی غلط ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پکارتے ہوئے وہ حاجی جا رہا تھا اپنے سواری کے اوپر، لیکن اسی درمیان وہ اپنے سواری سے گرا اور انتقال کر گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے آیا گیا، اللہ کے نبی اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس کو دفن کی، کیا اس کو نہلایا جائے، غسل کیا جائے، کیا اس کے کپڑے کو بدلا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جب اٹھایا جائے گا تو کلمہ پڑھے، یہ تلبیہ پکارتے پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ فجر کے وقت نماز چلتی ہے، ہم اپنے بستر میں کھراٹے کی نیند لے رہے ہیں، سو رہا، دوسرے دنیا میں چلا گیا، اسی حال میں موت ہو گئی تو نماز چھوڑتے ہوئے تیری موت ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان باتوں کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے۔ مرے گا تو ضرور، لیکن اٹھایا جائے گا جس حال میں مر رہا۔ کتنے لوگ ہیں، کسی سے پوچھو نماز پڑھنے کے لیے کہ مولوی صاحب ناپاک ہوں، ناپاک ہو، اب بتائیے اسی حال میں مر گیا تو ناپاکی کی حالت میں اٹھے گا؟ غور کیجئے، آپ سوچئے، بے نمازی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، بے نمازی کی حالت میں اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، چہرے پہ داڑھی نہیں، بہت سی لڑکیاں اپنے بال میک اپ کر کے جا رہی ہے، اور بہت سے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے، اور بہت سے گاڑی چلانے والے ڈرائیور اور بہت سے ماروتی کار رکھنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، راستے میں چلتے بھجپوری گانا لگا ٹچم ڈچم چل رہا ہے مزے سے،
اگر اسی دوران کوئی گاڑی سامنے سے آئی، آپ اچھے سے چل رہے ہو اور آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی، آپ مر گئے، تو اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے گانا سنتے سنتے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، تصور کرو، سوچو، آج ہماری یہ نسل، آج ہمارا یہ سماج، آج ہماری یہ سوسائٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اس سماج کو کیسے سدھارا جائے، اس سماج کو کیسے ان برائیوں سے روکا جائے، بس ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی راستہ، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ کی یہاں جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو برائی نہ ہو۔ ابھی آپ نے وہ دیکھا نا، ابھی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے آفتاب اور شدھا والا معاملہ، دیکھا آپ نے؟ نام ہے آفتاب، اور ٹی وی چینل والے کے سامنے اگر مسلمان کا نام آ جائے نا تو اپنے باپ کا بھی اتنا نام نہیں لیا ہوگا جتنا نام مسلمان کا لیتا ہے۔ مسلمان، اب بھائی یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ اسلام کا الف بھی نہیں جانتا ہوگا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بھی میننگ نہیں جانتا ہوگا، لیکن نام آفتاب اس نے رکھ لیا۔ آفتاب، اس کے باپ باپ نے اس کا نام آفتاب رکھا، آفتاب رکھا۔ یہ آفتاب نام کا یہ لڑکا جا کر کے کہیں پہ کام کیا کرتا تھا، ہاں کسی جگہ پہ یہ کام کیا کرتا تھا، اور وہیں پہ ایک لڑکی شدھا نام کی لڑکی اس کو بھی مل گئی اور دونوں میں آپس میں دوستی ہوئی۔ اسی وجہ سے ذرا غور کرو، اسلام کہتا ہے کہ بغیر، اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ سمبند نہیں بنانا چاہیے، کسی سے ریلیشنشپ نہیں رکھنا چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے، لڑکیوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ لڑکی کے ساتھ رہو گے تو تیسرا تیرا شیطان ہوگا، اور شیطان دونوں کو اکسائے گا، غلط کام کرنے پہ ابھارے گا، زنا کرنے پر آمادہ کر دے گا، وہ زنا کر کر کے تمہیں چھڑوائے گا۔ اب یہ آفتاب اس کے اوپر فدا ہوا اور لڑکی بھی اس کے اوپر فدا ہو گئی، پیار عشق میں ڈوب گئے، دونوں کے دونوں جوان تھے۔ اب انہوں نے تمام حدیں پار کر دی اور یہ دونوں کے دونوں رہنے لگے، اور ایک سال نہیں، دو تین سال تک رہے ایک ہی روم کے اندر، جوان لڑکے اور لڑکی رہ رہی ہے۔ اب سوچو، لڑکا بھی اور لڑکی بھی ایک ہی روم کے اندر بغیر نکاح کے، یہ کسی بھی دھرم کے اندر اس کو اجازت نہیں ملتا ہے، کسی بھی دھرم کے اندر بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر تو قطعاً نہیں ہے، اس کو تو رہنے کی اجازت ہی نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں